الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے بسا اوقات ہم اپنے آپ کو اس طرح فیل کرتے ہیں کہ جیسے دل بھاری ہو گیا، کسی کام کو دل نہیں کر رہا اور طبیعت عجیب سی کیفیت اس پہ طاری ہو گئی ہے اور دل کے آگے ایسے پردہ سا آ گیا۔ تو یہ حقیقت میں ہمارے اوپر شیطانی غلبہ یا پھر ہمارے گناہوں کا بوجھ جو دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر ہم سے سرزد ہوتے ہیں ان کا بوجھ، یا پھر ذکر سے دوری، یا پھر کچھ ایسے ناپسندیدگی والے معاملات جس وجہ سے انسان کی جو طبیعت ہے، دلی کیفیت ہے، روحانی کیفیت ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میرے دل کے آگے پردہ سا آ جائے تو پھر میں اللہ سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں تو وہ میری کیفیت دور ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، شیطان انسان کا ابدی دشمن ہے۔ یہ ہر طرف سے اس نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ میں اے اللہ تیرے بندوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے وار کروں گا، ان کے رستوں پہ بیٹھوں گا، انہیں گمراہ کروں گا۔ تو اس کا جہاں تک بس چلتا ہے یہ انسان کی روحانی اور اس کی جسمانی کیفیت کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب بھی کوئی اس طرح کی کیفیت ہو اور پھر دنیاوی معاملات میں، روحانی معاملات میں انسان الجھ جائے، معیشت کے معاملات ہیں، گھریلو معاملات میں انسان پریشان ہے، اولاد کی طرف سے پریشان ہے، یا خاندان کی طرف سے انسان کو آزمائش و مصیبتوں کا سامنا ہے، خود اپنے آپ کو تنگ محسوس کر رہا ہے، بے چینی، عجیب سا خوف، عجیب سی پریشانی، کوئی ریزن بھی نہیں سمجھ آ رہی لیکن پھر بھی دل پریشان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے استغفار کریں۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ، اللہ کے فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ استغفار کریں۔ تو استغفار کے قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار فوائد آئے ہیں، اس کے بے شمار طریقے آئے ہیں۔ استغفار کے کیا فوائد ہیں اور اس کے کون کون سے طریقے ہیں، یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے۔ اس کے فوائد ہم کسی بعد میں آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن آج اس ویڈیو کے اندر ہم 5 ایسی دعائیں، 5 ایسے ذکر جو کہ جن کا پڑھنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، بطور استغفار ہے، اور نہایت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ یہ جو دعائیں ہیں یہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی ہے۔ یہ جو 5 دعائیں ہیں ہم ان کو باری باری جو ہے وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلی جو آج کی دعا ہے، آج کا ذکر ہے، وہ ہے سید الاستغفار۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صبح اور شام ایک دفعہ پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سید الاستغفار صبح کے وقت پڑھا، شام تک فوت ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور پڑھا اس نے یقین کے ساتھ، اور جس نے شام کو یقین کے ساتھ پڑھا، صبح تک فوت ہو گیا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب یقین سے پڑھنے سے کیا مراد ہے کہ سب سے پہلی بات کہ اس کا ترجمہ آتا ہو انسان کو، اور اس کا ترجمہ اور مفہوم جب انسان سیکھ لیتا ہے پھر پورا اس کے اوپر فوکس کرتے ہوئے ترجمے کے اوپر انسان ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام پڑھ لے۔ اور ویسے اگر باقی نمازوں کے بعد بھی پڑھنا چاہتا ہے، یا جب بھی وہ اس طرح کی کیفیت محسوس کرتا ہے کہ بوجھ آ رہا ہے اور طبیعت میں جو ہے ڈھیلا پن آ رہا ہے، روحانی کیفیت ڈسٹرب ہو رہی ہے، جسمانی کیفیت ڈسٹرب ہو رہی ہے، دنیاوی طور پہ معاملہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو وہ پھر بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا یہ جو سید الاستغفار ہے، اس کی جو معنی مفہوم ہے اس پہ پورا غور کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پورا دھیان ہو اور یقین کے ساتھ پڑھے، اور جو اس کی اوپر فضیلت بیان ہوئی ہے اس کے اوپر پورا یقین رکھے کہ ہاں میں یہ پڑھ رہا ہوں، اگر اللہ نے شام تک موت دے دی تو انشاءاللہ میرے لیے جنت ہے، اللہ کی رحمت پہ پوری امید رکھے۔ سید الاستغفار ایسی دعا ہے کہ جس کے اندر اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، الوہیت کا بیان ہے، اپنے گناہوں اور جو انسان سے گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کا نہایت ہی عاجزی کے ساتھ ان کا اقرار ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے جو انسان پہ نعمتیں کی ہیں
ان کا اعتراف ہے کہ یا اللہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں ان کا اعتراف کرتا ہوں کہ تیری بہت ساری نعمتیں ہیں میرے اوپر۔ اور پھر اللہ کے ساتھ جو انسان وعدہ کر کے آیا ہوا ہے کہ تیری ہی عبادت کریں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس کا اقرار ہے کہ یا اللہ میرے اندر جو ایز دا انسان ہونے کے ناطے جو بھی قوت ہے، ہمت ہے، اس کے مطابق میں اس پہ کاربند ہوں۔ اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کے مختار کل ہونے کا اعلان ہے کہ یا اللہ گناہ تو ہو گئے ہیں، دانستہ طور پہ، غیر دانستہ طور پہ، صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں، لیکن تو ہی معاف کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ تو پورا جو ہے نا اس دعا کے اندر جو اس کے معنی اور مفہوم ہے، اس میں پورا انسان کا جو ہے نا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوری وابستگی ہے، اور اس کی توحید، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، سب کا اقرار کرتا ہے انسان، خود کو عاجز، نہایت عاجز اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا، اعتراف کرتا ہے کہ تیری بہت ساری نعمتیں ہیں میرے اوپر، اور یا اللہ تیرے وعدے پہ بھی جتنا مجھ میں استطاعت ہے میں قائم دائم ہوں، لیکن گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ گناہ بھی ہوئے ہیں، تو یا اللہ تو ہی معاف کر سکتا ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، خلقتنی، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، انا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اے اللہ میں تیرے وعدے اور تیرے عہد کے اوپر جتنی مجھ میں استطاعت ہے اس پہ قائم اور دائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ جو میں نے کیا، جو مجھ سے ہو گیا، میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ گناہ ہو گئے مجھ سے، ان کا اب شر ہے، کچھ کام ایسے ہو گئے ہیں تو اب اس کے شر سے ہوئے مجھ سے ہیں، لیکن میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ جو تیری طرف سے میرے اوپر تیری نعمتیں ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں، وابوء بذنبی، اور میں گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، یعنی میں نے گناہ بھی بہت کیے ہیں لیکن پھر بھی تو نے بہت ساری نعمتیں مجھ پہ کی ہیں، فاغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ نہیں گناہوں کو بخش سکتا، کوئی بھی انہیں معاف نہیں کر سکتا مگر تو ہی۔ تو یہ اتنی جامع اور معنی دعا ہے، اس کے اندر اتنی جو ہے نا اس دعا کے اندر اتنی عاجزی انکساری کے ساتھ اور اتنے جامع الفاظ کے ساتھ انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی ذات اتنا خوش ہوتی ہے کہ یقین کے ساتھ بندہ پڑھے اور واقعہ ہی وہ اللہ سے معافی مانگنا چاہ رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرتے ہیں، وہ کفیت بھی ختم ہوتی ہے، جو بوجھ پن شیطان کی طرف سے جو انزائٹی، خوف انسان پہ طاری ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے، اور ساتھ اگر شام تک انسان فوت ہو گیا تو سیدھا جنت میں، اور شام کو پڑھی ہے تو صبح تک فوت ہو گیا سیدھا جنت میں۔ اور کتنی بڑی ضمانت دی جا رہی ہے، کتنی بڑی جو ہے خوشخبری سنائی جا رہی ہے جنت کی، کہ صرف ایک دعا کے بدلے میں کہ انسان اسے پڑھے صبح کے وقت یقین کے ساتھ تو شام تک جنت میں، شام کو پڑھے صبح تک فوت ہو گیا تو سیدھا جنت میں۔ بھائیوں، اپنے بچوں کو، بیوی کو، اپنی اولاد کو، بزرگوں کو یہ دعا سکھلائیں تاکہ ان کو وہ صبح و شام پڑھیں، اس کی جو ہے پوری ان سے پابندی کروائیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا ذکر، ہماری پہلی دعا، کہ جس کے پڑھنے سے آپ کی روحانی، جسمانی، دنیاوی ساری کیفیتیں جو ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کے حکم سے ہی ساری کیفیات درست ہوں گی، ان کے اندر سکون آئے گا، اطمینانیت آئے گی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔